السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، خلافت عباسیہ کے زوال کے دور میں وسط ایشیا اور ایران میں خوارزم خاندان کی حکمرانی تھی۔ سلجوق خاندان کی شکست و ریخت کے بعد خوارزم کی حکومت نے زوال پذیر اسلامی اقدار کو سہارا دیا تھا، لیکن ایک انا پرست سازشی ملکہ کی وجہ سے جب قہر ارضی بن کر چنگیز خان نے سلطنت خوارزم کا رخ کیا تو اسے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے وسیع العریض اسلامی ریاست کو برباد کرنے کے لیے سیاسی جال پھیلا کر بدگمانیوں کی ایسی فصل بوئی کہ ریاست خوارزم زوال پذیر ہو گئی۔ چنگیز خان نے اس مقصد کے لیے علاؤالدین خوارزم شاہ کی والدہ اور سلطان تکش کی ملکہ ترکان خاتون کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اس عظیم شان سلطنت کا سارا غرور اپنے گھوڑوں کے قدموں میں روند ڈالا، مگر بعد ازاں اس نے ملکہ ترکان خاتون کو بھی عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ تاریخ اس پر آج بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ملکہ ترکان خاتون کو بالکل وہی حیثیت حاصل تھی جیسی ہندوستان میں ملکہ نور جہان کو تھی، تاہم ملکہ ترکان خاتون کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کا بھی باقاعدہ تخت و دربار لگتا تھا اور وہ امور سلطنت کے فیصلے سلطان کے ہوتے ہوئے بھی کیا کرتی تھی۔ سلطان تکش نے خوارزم کی سلطنت میں اضافہ اپنی ملکہ کی ذہانت کے بل بوتے پر کیا تھا۔ ملکہ جنگجو قبیلے قبچاق کے سردار کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے ترکان خاتون کو بھی بطور ملکہ سلطنت میں بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ سلطان تکش کی وفات کے بعد جب سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ مسند پر بیٹھا تو ملکہ ترکان خاتون کا عمل دخل سلطنت میں اور بڑھ گیا۔ ایک طرح سے اب دو متوازی حکومتیں چلنے لگی تھی۔ علاؤالدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کرتا، قبچاقی ترک اس کی راہ میں آ جاتے۔ اس مداخلت کی وجہ سے ہی چنگیز خان نے خوارزم کا رخ کیا اور اس کی وجہ بھی یہی رعونت اور نسلی طاقت بنی تھی۔ ملکہ کے قبیلے قبچاقی نے ایک بار چنگیز خان کے قافلے کو لوٹ لیا تو چنگیز خان نے خوارزم شاہ سے اس کی شکایت کی، مگر ملکہ ترکان خاتون نے اپنے قبیلے کی حمایت کر کے اس شکایت کا ازالہ نہ ہونے دیا، جس کے بعد چنگیز خان اپنے قافلے کا بدلہ لینے خوارزم کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ ترکان خاتون کے دباؤ پر ہی علاؤالدین خوارزم شاہ نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کے بجائے قطب الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ قطب الدین کی ماں کا تعلق قبچاقی قبیلے سے تھا اور وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی، جبکہ جلال الدین کی والدہ ہندوستانی نژاد تھیں۔ اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا اور وہ ہر وقت جلال الدین کے خلاف سازشوں میں مصروف رہی۔ چنگیز خان کی یلغار کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ تمام اختلافات بھلا کر قبچاقی جنگجو علاؤالدین خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں سے لڑنے لگے، مگر چنگیز خان نے ایک سازش کے ذریعے اس تعلق کو دوری میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان نے ملکہ ترکان خاتون اور چنگیز خان کے درمیان ایک جعلی خط تیار کروا کر علاؤالدین شاہ تک پہنچا دیا۔ وہ اس خط کو اصل سمجھ بیٹھا اور ترک قبچاقی قبیلے پر سخت خفا ہوا۔ قبچاقی سرداروں نے غصے میں آ کر خوارزم شاہ کے خیمے پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، مگر خوارزم شاہ بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد قبچاقی سردار باقاعدہ طور پر خوارزم شاہ سے باغی ہو کر چنگیز خان سے جا ملے۔ یہاں سے ملکہ ترکان خاتون کی بربادی کا سورج تیزی سے غروب ہونے لگا۔ ملکہ ترکان خاتون سقوط اور گنج کے وقت دارالحکومت چھوڑتے وقت ترکان خاتون نے شقاوت اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 کے قریب شاہی خاندان کے افراد کہ جن کے بارے میں اسے شبہ تھا کہ دارالحکومت خالی دیکھ کر تخت پر قبضہ کر سکتے ہیں، انہیں قتل کروا دیا تھا، اور گنج سے فرار ہو کر شاہی خاندان کے مستورات کے ساتھ ترکان خاتون نے اعلان کے قلعے میں پناہ لی۔ یہاں وزیر اعظم نظام الملک محمد بن صالح بھی ترکان خاتون کے ہمراہ تھا۔ شاہی خاندان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی تاتاریوں نے اعلان کا محاصرہ کر لیا۔ اعلان کا قلعہ خوارزم کے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا اور 4 ماہ تک تاتاری اس کی فصیلوں کا محاصرہ کیے رہے۔ 4 ماہ کے سخت محاصرے اور مکمل ناکہ بندی کے بعد قلعے میں راشن ختم ہو گیا۔ محصورین بھوک پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے اور آخرکار تھک ہار کر قلعے سے باہر نکل آئے۔ وزیر محمد بن صالح کو تاتاریوں نے مستقبل کی مشاورت کے لیے قید کر لیا۔
اور شاہی خاندان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان کے دربار میں ملکہ ترکان خاتون کو ذلت اور رسوائی کے لاتعداد مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ چنگیز خان ملکہ ترکان خاتون کو زنجیریں ڈالے فخری انداز میں ساتھ لیے گھومتا تھا اور تاتاریوں کی سالانہ قرولتائی میں بھی ملکہ ترکان خاتون کو قیدی کے طور پر فاتحانہ انداز میں لے کر جاتا۔ ملکہ کو بھوک مٹانے کے لیے تاتاریوں کے لنگر سے قطار لگا کر کھانا لینا پڑتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس کی نخوت برقرار تھی۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک خارزمی جو ملکہ کا خدمتگار تھا اور دوران قید بھی ملکہ کے ساتھ تھا، اس نے ایک دن فرار کا منصوبہ بنایا اور ملکہ سے کہا کہ فرار ہو کر نکل چلتے ہیں اور قریب ہی جلال الدین تاتاریوں سے نبرد آزما ہے اس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ملکہ ترکان خاتون نے جواب دیا کہ جلال الدین کے پناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ چنگیز خان کی قید میں رہ لیا جائے۔ آخر کار اس قید میں بے چارگی کی حالت میں ملکہ ترکان خاتون کا انتقال ہو گیا، مگر اس کے ساتھ خارزم جیسی عظیم سلطنت کا سورج بھی غروب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے انا کی وجہ سے چنگیز خان کو وسط ایشیا سے عرب دنیا بغداد تک کا جو آسان راستہ مل گیا تھا، اس نے اسلامی دنیا کو اندھیروں میں ڈبو کر رکھ دیا۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں صرف مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے جو اس گناہ عظیم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے۔ آج کل دنیا میں جو فسادات جاری ہو رہے ہیں، تکبر اور بیجا احساس برتری اس کی خاص وجہ ہے، اور اسلامی تعلیمات کی طرف واپسی اور عمل ہی اس کا واحد علاج ہے۔ تکبر میں مبتلا شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت و انعام کو اپنا ذاتی کمال و وصف سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا قصہ بار بار ذکر ہوا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، لیکن اس نے اس کو وجہ افتخار بنا لیا، جس سے مغلوب ہو کر اللہ کے حکم سے سرتابی نافرمانی کر بیٹھا اور بندگی کے حق کو ادا نہ کر سکا۔ گھمنڈی لوگ اپنی خواہشات کو اپنا آلہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم جہاں اپنی مرضی کا ہوتا ہے اسے مان لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہاں اپنے لوگ یا تو محض اپنی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ آخرت سے غفلت، تکبر و غرور و گھمنڈ پیدا ہونے کی ایک خاص وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ کو کوئی تکبر کرنے والا پسند نہیں، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا چہرہ کج نہ کر، گال نہ پھلا، گردن نہ ٹیڑھی کر، اور زمین میں اتراتا نہ چل۔ بے شک اللہ کو کوئی تکبر کرنے والا پسند نہیں۔ تکبر کی چال خراب ہے، اندرونی عظمت پر اکڑنا فخر ہے، غرور ہے۔ جیسے علم، حسن، خوش آوازی، حسب و نسب، واز کہنا، بیرونی عظمت پر اکڑنا اختال ہے، حد غرور، جیسے مال، جائیداد، لشکر، نوکر چاکر وغیرہ۔ نہ ذاتی کمال پر اترانا، نہ بیرونی فضائل پر اترانا، کیونکہ یہ چیزیں تیری اپنی نہیں ہیں، رب کی جانب سے ہے، جب چاہے لے لے۔ اس لیے تکبر نہ کر اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھ۔ جب لوگ تجھ سے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ نہ پھیر لے، یا گال پھلا کر یا گردن گھما کر بات نہ کر۔ سعر ایک بیماری ہے جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر و غرور منہ پھیر لینے کے معنی میں ہے۔ جو لوگ عظمت و بڑائی منہ بسورنے اور تیوری چڑھائے رکھنے میں سمجھتے ہیں، وہ تکبر و غرور میں بھرے ہوئے رہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کو ایک بیماری بتایا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچنے اور عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔